حضرت ابو طلحہ انصاری کا وہ واقعہ شاید ہم فراموش کر چکے ہیں کہ تنگ دست ہیں، خود بھی مال کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے گا؟ کہا میں کھلاؤں گا. گھر لے گئے، گھر میں بھوک ہے، بچے بھی بھوکے ہیں. بیوی سے کہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ چکے ہیں، بچوں کو بھوکا ہی کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دے. اب کھانا تو اتنا بھی نہیں ہے کہ 2 بندے کھا سکیں. تو ایسا کریں جب کھانا لگ جائے تو چراغ کی روشنی گل کر دیں، میں اس کے سامنے ایکٹنگ کروں گا. مراد یہ ہے معاذ اللہ، یعنی بناوٹ کے طور پہ اس کو ایسا لگے گا میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ بھی کھا رہا ہے. جب روشنی موجود نہیں ہوگی، روشنی کم ہوگی، اس سے اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کھا بھی رہا ہوں یا نہیں کھا رہا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن انہیں طلب کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس آیت مبارکہ کو بھی نازل کیا ہے آپ کے بارے میں، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش عظیم پہ مسکراتا رہا ہے. آپ نے رات کو ایک مہمان کی جو خاطر مدارت کی ہے، جو اس کو کھانا کھلایا ہے، اس پہ اللہ بھی راضی ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے اس نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے کہ مدینہ کے اندر غلے کے ڈھیر لگے ہیں، غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ڈھیروں ڈھیر مال پڑا ہوا ہے، اور لوگ آتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مال تھوڑا رہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ہے کہ جو آخری ہار، جو آخری مال بچ جائے گا، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور ہمارے گھر میں بھی کھانے کا بندوبست ہو جائے گا. اب جب آخری ہار، آخری مال رہ گیا تو ایک صحابی رسول آئے اور کہا کھانے کی حاجت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری ہار بھی اس صحابی کو عطا کر دیا. چادر کو جاڑا، اس عظیم کملی والے نے اپنے کندھے پہ چادر کو رکھ کر اپنے گھر کا رخ کیا. امہات المومنین فرماتی ہیں آج تو مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا کہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہنڈیا نہیں پکے گی، 2 ماہ کھانا نہیں تھا پکتا. اور یہ نہیں ہمارے لیڈروں اور حکمرانوں کی طرح کہ اپنے ہاؤسز میں یا اپنی پریزیڈنسی میں وہاں پہ مرغن غذائیں پک رہی ہیں اور عوام بھوکے ہیں، عوام مہنگائی کا شکار ہیں. یہاں پہ لیڈر کیسا ہے کہ اپنے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. امہات المومنین کہہ رہی ہیں آج مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلنا ہے، کیا آج بھی محمد کے اہل خانہ بھوکے سو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تمہارے بیٹے آئے تھے، بھوکے تھے، اور میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میرے گھر میں کھانا پکے اور وہ بھوکے سو جائیں. آج میں اور آپ اپنے حالات کے اوپر غور کرے، کسی کے اوپر صدقہ بھی کرنا ہو، انفاق کرنا بھی ہو، تو سب سے پہلے ہم بھی یہی دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر کسی کو دیا جائے. کیا کبھی ایسا انفاق بھی کیا ہے کہ اپنے رزق کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی جیب کو، جو قربانی کا اصل فلسفہ ہے کہ اپنی جیب کو ضرب لگے، اپنے پیٹ کو کاٹا جائے، کیا اس طرح کا انفاق آج کے معاشرے میں موجود ہے؟ سرے سے موجود نہیں ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف اور صحابہ کا یہ طرز عمل تھا. عبد الرحمن ابن عوف کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم ہوگا کہ ان کے ساتھ جب مواخات میں ان کے بھائی نے ان کو کہا تھا ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں آپ سے شادی کرنے کے لیے، یہ مواخات مدینہ کے اندر آپ نے اچھی طرح سنا اور پڑھا، تو کہا تھا نہیں مجھے صرف بازار دکھا دو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی وجہ سے ایسی برکتیں نازل ہوئی، جو کام کرتے اس میں خیر و برکتوں کا نزول ہو جاتا تھا. اور یہی ہے وہ کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا عبد الرحمن مجھے قرض دے. اے عمر آپ خلیفہ ہیں، بیت المال موجود ہے، آپ مجھ سے قرض مانگتے ہیں، دوستی میں بات کر لیتے ہیں، یعنی آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، بیت المال کے مالک آپ ہیں، پورے مسلمانوں کا خزانہ، یعنی وزیر خزانہ بھی آپ ہیں، سربراہ بھی آپ ہیں، اور آپ ادھار جان کے مجھ سے مانگ رہے ہیں. کہا ہاں میں تجھ سے مانگتا ہوں.
تیری مال کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں مر گیا تو تو میرے اہل خانہ سے نکلوا لے گا، اور اگر بیت المال سے لے کے چلا گیا تو تم کہو گے عمر کو ضرورت تھی اس کا قرض معاف کر دیا جائے۔ میں اپنا قرض معاف نہیں کروانا چاہتا، میں تیرے سے لینا چاہتا ہوں، تیری مال کے ساتھ بڑی محبت ہے اور تو ضرور میرے وارثوں سے اپنا مال واپس لے لے گا۔ اور یہ اتنے امیر تھے، اتنے مالدار تھے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ ایک عجیب و غریب آواز سنتی ہیں، کہتی ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ پورا مدینہ لرز رہا ہے، پورا مدینہ گونج رہا ہے۔ کہا عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آیا ہے۔ اتنا بڑا قافلہ مدینہ کی سرحدوں پہ پہنچا ہے کہ مسجد النبوی کے اندر تک اس کی دھمک آ رہی ہے۔ ہاں اتنا بڑا قافلہ آیا ہے۔ کتنا بڑا؟ اے ماں عائشہ 700 اونٹ آئے ہیں، 700 اونٹ، اور ان کے اوپر غلہ لگا ہوا ہے، ان کے اوپر مال تجارت لگا ہوا ہے، ان کے اوپر سامان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ امی عائشہ نے کہا ہاں عبد الرحمن ابن عوف تو ایک خوش قسمت بندہ ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جنت میں داخل ہوگا اچھلتا کودتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا، کھیلتا ہوا، ہنسی خوشی، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ سے براہ راست جنت کی بشارت بھی سنی ہے، لیکن ماں عائشہ نے جب یہ حدیث بیان کی پہنچ گئی ان تک، دوڑتے ہوئے آئے، کیا اس انداز میں جنت میں داخلے کی خبر رسول اللہ نے میرے بارے میں دی ہے؟ جی ہاں دی ہے۔ پھر ماں عائشہ گواہ رہنا، یہ 700 اونٹ آئے تھے تجارت کی نیت سے، غلہ آیا تھا تجارت کی نیت سے، ان 700 اونٹوں کو بما سامان اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہوں اس امید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہنسی خوشی اس طرح جنت میں داخل کر دے گا۔ میں اور آپ، ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کو بھی بڑی چھوٹی نیکی سمجھا۔ ہم نے اس عقاب کو، جیسے کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نفلی عبادات میں سے یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو نہ کرنے کا بھی عقاب اور سزائیں موجود ہیں۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ کے اندر اللہ رب العزت نے کہا نہیں، باغ والوں کو قرآن پاک میں ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم صبح صبح جائیں گے پھل توڑ لیں گے، اس وقت سے پہلے پہلے جب لوگ اٹھتے ہیں ہم ان کے سامنے کاٹتے ہیں تو ہمارے سے حصہ مانگتے ہیں، ہمارے سے بیچ میں سے حصہ مانگتے ہیں۔ صبح صبح جائیں گے پھل توڑ لیں گے۔ اس نیت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے باغ کو تلف کر دیا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور نادم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مال کو کئی مرتبہ آزمائش کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بھی 2 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے کھانا کھلانے کے حوالے سے صحیح ابن حبان کے اندر جو واقعہ ہے، ترغیب اور ترہیب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بعض لوگ اس کی سند اگرچہ اس کے اندر کہتے ہیں کچھ کمزوری ہے، لیکن متعدد احادیث جو انفاق فی سبیل اللہ کی اور کھانا کھلانے کی آیات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے میں ایک راہب ہوا کرتا تھا، راہب، وہ 60 سال کا اعتکاف اور عبادت کر چکا۔ اب اس نے جو نیت کی تھی وہ عبادت اور اعتکاف پورا ہو گیا، 60 سال کی عبادت کر کے باہر نکلا، شیطان ابلیس جو موت کے جھٹکوں تک، موت کے جھٹکوں میں بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی شدید آزمائش آتی ہے، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ اس وقت بھی بندہ مومن کے پاس آ کے کہتا ہے تکلیف میں ہے؟ ہاں تکلیف میں ہوں۔ مسلمان ہے تو تکلیف میں ہے، عیسائیت قبول کر لے، یہودیت قبول کر لے، فلاں کر لے، تجھے تکلیف سے میں نجات دے دوں گا۔ اس وقت انسان تکلیف کی شدت میں بعض اوقات بہک جاتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس وقت شیطان لعین کے ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ 60 سال کا عبادت گزار ابلیس نے ایک عورت مزین ڈیکوریٹ کر کے 60 سال اعتکاف میں بیٹھا رہا، کوئی چیز دیکھی نہیں، باہر آیا عورت کے فتنے کا شکار ہو گیا۔ گفتگو سے جو بات شروع ہوئی، نتیجہ وہاں پہ نکلا جو ایک شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں کرتے ہیں۔ اب یہ کام تو ہو گیا، ہے تو عبادت گزار تھا، پشیمان ہونے لگا، بے چین ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی، یہ میرے سے کیا ہو گیا، یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ وہ جو بھوک لگی ہوئی تھی وہ بھوک بھی
جو شدت تھی اس میں کمی آ گئی. ایک فقیر نے ندا لگائی مجھے بھی اپنے مال میں سے کچھ مال دے, میں بھی بھوکا ہوں, جس طرح تو بھوک کاٹ رہا ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے. 2 روٹیاں پڑی تھی, دے دی. اپنی اس غم کی کیفیت میں, اسی شدت میں ادھر 2 روٹیاں دی, اسی کیفیت کے اندر اللہ رب العزت کا حکم آ پہنچا, اس کو اٹھا لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 60 سال کے زنا کو, 60 سال کی عبادت کو, 60 سال کی عبادت, اعتکاف, سجدوں اور رکوع کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا, اور ایک وقت کے زنا کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا. ہم نے اس گناہ کو کتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے. ایک وقت کا زنا ایک پلڑے میں ہے, اور 60 سال کی عبادت, ریاضت, محنت, مشقت دوسرے پلڑے میں ہے. جب وزن کیا گیا زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا, اور یہ بندہ پریشان ہو گیا, اور یہ بندہ جب اس کو یقین ہو گیا اب میرا جہنم میں جانے کا وقت آ گیا ہے, کہیں سے 2 روٹیاں آئیں اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی گئیں, جس کی وجہ سے اس کی کیفیت بھی اس میں شامل ہے, لیکن جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. میرے بھائیو, ہم نے یہ نیکیاں بڑی معمولی سمجھی ہوئی ہیں کہ یہ نیکیاں بڑی چھوٹی ہیں. رزق بعض اوقات دیا ہی اس وجہ سے جاتا ہے. اللہ رب العزت بعض اوقات رزق کی کثرت, محدثین نے لکھا ہے رزق کی کثرت, ایک تو کل آپ کے سامنے رکھا تھا, جس کے پاس رزق نہیں ہے اس کا ایک علاج صدقہ ہے, جو بیمار ہے اس کا ایک علاج صدقہ ہے. اور رزق کی کئی مرتبہ کثرت صرف اس لیے وہ دی جاتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اللہ کے نام پہ اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو دیا بھی جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. ام سلمہ سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک فقیر نے آ کے اللہ کے نام پہ مانگا تھا, ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا تھا, کہا رسول اللہ کے لیے رکھ لیتی ہوں, رسول اللہ کے لیے رکھ لیتی ہوں, نہیں تھا دیا, اس کو دعائیں دے کے بھیج دیا. رسول اللہ آئے تو وہ گوشت کا ٹکڑا پتھر کا بن چکا ہوا تھا. کئی مرتبہ رزق حلال فراخ انسان کو آزمانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے, رزق حلال دیا جاتا ہے آزمانے کے لیے. جب اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیا جاتا, وہ سارے کا سارا رزق حلال بھی تلف کر لیا جاتا ہے. اور وہی بات جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے کہ رب نے میرا رزق بند کیا, نہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم, تو نے یتیموں کی اکرام نہیں کیا, تو نے ان کو کھانا نہیں کھلایا, تو نے ان کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دی. اور یہ مشہور واقعہ ہے, ایک پرانے دور میں حدیث سے ثابت ہے, 3 شخص ہوا کرتے تھے, ایک کوڑی تھا, ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. اب یہ بیماریاں ہیں, ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا گیا باری باری. کوڑی کے پاس فرشتہ آیا, کیا چاہتا ہے؟ کہا جسم سے بدبو آتی ہے, جسم بالکل زخموں سے بھرا پڑا ہے, لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں, پاس آتے نہیں ہیں. اگر جسم اچھا ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی, رحمتوں کا نزول ہو جائے, مراد یہ ہے, مفہوم یہ ہے. کہا جسم بھی اچھا بھلا ہو جائے گا. مال کیا چاہتا ہے؟ اونٹنی سے بڑی محبت ہے, اونٹوں کا چرواہا بننا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں مال کے اندر اونٹ ہو. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, کوڑ ساری جاتی رہی, ایک حاملہ اونٹنی بھی دی, اور پھر گنجے کے پاس گیا. کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا بال چر رہے, جسم پہ بال کا نشان نہیں, عجیب و غریب حالات ہیں, لوگ اجابت سے محسوس کرتے ہیں. اگر بال ہوں تو میں بھی عام لوگوں کے درمیان ہنسی ہنسی پھر لوں. کہا بال بھی مل جائیں گے. مال کیا چاہتا ہے؟ مال گائے چاہتا ہوں, اور میرا دل کرتا ہے گایوں کے ریوڑ ہوں میرے. اچھا, ایک حاملہ گائے بھی عطا کی. اندھے کے پاس پہنچا, تو کیا چاہتا ہے؟ ساری دنیا رب کی قدرت کے نظارے دیکھتی ہے, میرے جی میں بھی تمنا آتی ہے کہ میری بھی آنکھیں ہوں, میں بھی کھیت کھلیان, ندیاں, چشمے دیکھ لوں, وہ بھی تجھے عطا کیا جائے گا. مال کیا چاہتا ہے؟ بکریوں کو چاہتا ہوں, بکریاں محبوب ہیں, بکریوں کے ریوڑ ہوں. ایک حاملہ بکری اس کو بھی دی. پھر ان حاملہ اونٹنی جو اللہ کی طرف سے عنایت کرتا, اور رزق تو ہوتا ہی اللہ کی طرف سے عنایت کرتا ہے, یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا, آپ کی محنت کی کمائی ہے, محنت کی کمائی. اگر محنت کی وجہ سے رزق ملتا تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ رزق مزدوروں کو ملتا, جو صبح 8 سے لے کے 5 تک سیمٹ اٹھا رہے ہیں, بجری اٹھا رہے ہیں, ڈھو رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. محنت سے رزق نہیں ملتا, رزق قسمت سے ملتا ہے, تقدیر سے ملتا ہے, اللہ کی عطا ہے. جس کو مل جائے شکر ادا کرے گا تو اللہ بڑھاتا چلا جائے گا, اور آزمائے گا بھی. مال دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وہ خدا کا کرنا یہ ہوا, اللہ کی طرف سے عطا کردہ اونٹنی کے بچوں کے ڈھیر لگ گئے, گائے کے بچوں کے ڈھیر لگ گئے, بکریوں کے بچوں کے ڈھیر لگ گئے.
اب تینوں مالدار اور تونگر ہو چکے ہیں، صحت بھی مل گئی اور مال بھی مل گیا، اب آزمانے کا وقت آ گیا۔ ایک سوالی کے روپ میں کوڑی کے پاس بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے مال میں سے مجھے بھی کچھ عنایت کر دے۔ کوڑی کہنے لگا اللہ کے مال میں سے، یہ مال تو میرے باپ دادا جائیداد جدی پشتی خاندانی رئیس یہ وہ، یہ مال یہ تو میری ہاتھ کی کمائی ہے، تو مجھے اللہ کے عطا کردہ مال کی کیا بات کرتا ہے؟ یہ مال تو میں نے اپنی سٹرگل محنت سے کمایا ہے، میں نے بہت ان کی رکھوالی کی ہے، یہ جو تو اونٹ کے ریوڑ دیکھ رہا ہے یہ تو سمجھ رہا ہے کہ ایسے ہی آگے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، چرانا پڑتا ہے وغیرہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایسے نہیں بڑھتا مال کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اور تو ایک بیمار مریض کوڑی نہیں تھا ہوا کرتا جو لوگ تیرے پاس آنے سے کتراتے تھے؟ اور نہیں تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اگر تو سچا ہے اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، دونوں باتیں ہیں، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تیرے پاس تیرا مال رہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تیرا مال تلف کر دے، کوڑی بن جاتا ہے، سارا مال ہلاک ہو جاتا ہے، گنجے کے بعد جاتا ہے۔ یہی سوال کرتا ہے گنجا بھی بعین اسی طرح جواب دیتا ہے، میں تو جدی پشتی رئیس ہوں، یہ مال میں نے بڑی سٹرگل محنت سے بیچ کے دودھ بیچا، یہ فلاں لمبی کہانیاں جو ہوتی ہیں کاروباری لوگوں کی کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک بہن سے ویسے ہی 40 ہو گئی ہیں، یہ بڑی سٹرگل اور محنت کا کام ہے۔ اچھا، تو بڑا بیمار تھا، تیرے پاس تو لوگ نہیں تھے آتے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، میں تو خاندانی رئیس ہوں، یہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو تیرے پاس مال رہے، اور اگر تو جھوٹا اللہ تیرے مال کو تلف کرے تو یہ تیری حالت میں واپس پہنچا دے۔ مال بھی تلف ہو گیا، حالت بھی واپس آ گئی، بیمار بھی ہو گیا، مال بھی تلف ہو گیا۔ تیسرے اندھے کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے مال میں سے کچھ دیتا ہے؟ اس اندھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، کس رب کا نام لے کے مانگ رہا ہے، کس رب کا نام لے کے مانگ رہا ہے؟ میں اندھا تھا، اس رب نے مجھے آنکھیں دی، کس رب کے نام پہ سوال کر رہا ہے؟ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اس نے مجھے یہ بکریوں کے ریوڑ دیے ہیں، اللہ کی قسم تو نے جس ذات کا نام لیا ہے یہ پوری کی پوری وادیاں اگر تیرا جی چاہتا ہے لے جا، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ فرشتے نے کہا تیرے 2 بھائیوں کی بھی آزمائش ہوئی تھی، وہ فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا، میں نے اور آپ نے اللہ کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں صحیح سند سے ایک واقعہ موجود ہے آزمائش کا، اور بھی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ قدیم کا واقعہ بیان کیا۔ ہم اللہ کے نام پہ کوئی بندہ سوال کرے ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، والد کی تعریف کر کے کوئی مانگ لے، اپنی بات بھی کر رہا ہوں، کہنے والا اور سننے والے سب اس میں شامل ہیں، والد کی تعریف کی جائے، والدہ کی تعریف کی جائے، حوالے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، والد کے دوستوں کا ساتھیوں کا اکرام کرنا چاہیے، ماں کے ملنے والوں کا اکرام کرنا چاہیے، ماں خدیجہ کے سہیلی کا رسول اللہ اکرام کیا کرتے تھے، لیکن والد کی تعظیم اور اکرام کرنے والا ان کی تعریف کرے اور ان کے حوالے دے کے آپ سے مانگے، آپ فٹ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، والدہ کے نام پہ مانگے دے دیتے ہیں، کوئی تعلق رشتہ داری تعلق کی بنیاد کے اوپر آپ سے مانگے آپ دے دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ مانگے جس کی سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے، اللہ کے نام پر جس کی سب سے زیادہ حیا ہونی چاہیے، اس کا جواب یہی ہوتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سائل کو دھتکارنا نہیں ہے، اور یہ امی عائشہ بیان کرتی ہے اور امہات المومنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ کسی نے رب کے نام پہ مانگا ہو اور رسول اللہ نے عطا نہ کیا ہو۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں کو ٹٹول لیں، مال کیوں دیا اللہ نے؟ کیا ان کے اندر مانگنے والوں کا حق نہیں ہے؟ پھر شیطانی وسوسے ہیں عجیب و غریب قسم کے، شیطانی وسوسے، اور یار یہ پیشہ ور بیکاری ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ وہ حدیث ذہن سے نکل گئی کہ ایک بندے نے صدقہ کیا حسن نیت کے ساتھ، مشہور ہو گیا، بادشاہ کو صدقہ چلا گیا، اس نے کہا اوہو میرے صدقے کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اگلی رات پھر صدقہ کیا، مشہور ہو گیا، تو وائف کو صدقہ کسی نے دے دیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرا صدقہ ہی نہیں قبول کر رہا۔ برے لوگوں مالدار لوگوں کو صدقہ جا رہا ہے، پھر صدقہ کیا، چور اور ڈاکو کو چلا گیا، خبر دی گئی تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا، تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا،
بادشاہ اور مالدار کو اگر صدقہ چلا گیا تو ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے وہ بھی مال کو نکال لے. چور اور ڈاکو کو صدقہ چلا گیا تو شاید چوری اور ڈکیتی چھوڑ دے. طوائف کو اگر صدقہ چلا گیا تیری نیت تو نیک تھی, تو نے تو اللہ کے نام پہ دیا تھا, شاید برائی سے رک جائے. ہاں تحقیق کرنی چاہیے, پیشہ ور بیکاری ہے اس کو نہ دے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو ہر وقت صرف دھتکارا ہی جائے. اس واقعے کے بعد اس امت کا ایک واقعہ موجود ہے, صحیح سند سے یہ واقعہ, ایک نوجوان کو اس کے گھر والوں نے کہا کہ جائیے مال لے کے آئیے, گھر میں کھانا پینا کوئی نہیں, گھر کا مال اکٹھا کرتا ہے بیچ کے 1 درہم کا, کھانا لینے کے لیے نکل جاتا ہے. رستے میں دیکھتا ہے 2 بندے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, 2 بندے آپس میں لڑے. کس بات پہ لڑے ہو؟ اس نے میرا 1 درہم دینا, اگر اس نے نہ دیا میں آج ایسی تیسی کر دوں گا اس کی. اور اللہ کے لیے نہ لڑو, 1 درہم مجھ سے لے لو, اللہ کے راستے میں 1 درہم انفاق کرتے, میرے سے لے لو. آپس میں لڑائی, مسلمانوں نہ لڑو, آپس میں نہ لڑو, میرے سے لے لو. اس کو دے کے واپس آتا ہے, کہتا وہ 1 درہم جو تھا وہ تو لگ گیا ہے. بیچاری خاتون خانہ دوبارہ اون کا, کات کا, سوت کا, جتنا بھی گھر میں مال ہوتا ہے اکٹھا کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے جا اب اس کو بیچ کے لے آ. وہ کچھ تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں, ایک مچھلی والے کے پاس جاتا ہے, ایک پرانی سی باسی سی مچھلی اس پیسوں کے عوض اس کو دے دی جاتی ہے. وہ مچھلی لے کے گھر آتا ہے, عورت مچھلی کو کاٹتی ہے, اس کے پیٹ سے ایک موتی نکلتا ہے, مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. موتی نکل آتا ہے, ایک جوہری کے پاس جاتا ہے 40,000, دوسرے کے پاس 80,000, تیسرے کے پاس 1,20,000 درہم اس کا ریٹ لگتا ہے. 1,20,000 درہم لے کے آتا ہے, آزمائش کا وقت آ گیا. ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے مال میں سے مجھے عطا کر دے. وہ نوجوان اس کو کہتا ہے کس رب کا نام لیا؟ اللہ کی قسم بالکل کنگلا تھا, بالکل پیسے پاس ہی نہیں تھے. 1 درہم سے ایک مچھلی لی, اس سے اللہ رب العزت نے 1,20,000 درہم عنایت کیے ہیں. تو نے جس رب کا نام لیا ہے آدھے تیرے ہوئے آدھے میرے ہوئے. کہا نہیں رک جا, میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا. یہ جو ایک کے بدلے میں 1,20,000 درہم ملے ہیں, یہ تجھے ابھی اجر و ثواب کا 20واں حصہ ملا ہے, اور باقی اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. 1 درہم خرچ کرنے کا کئی مرتبہ اجر و ثواب یہ ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھو, اپنے صدقے اور زکوٰۃ کو تان و تشریح کر کے ضائع نہ کرو. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات, آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے, قول معروف بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب بات کی ہے کہ 360 جوڑ ہیں, ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے ہر روز ان کا صدقہ ان کو جوڑوں کے اندر سے اپنے آپ کو گروی سے نکالے. اس کے اندر اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, نماز بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ راستے میں سے کوئی تکلیف دہ شے کو پیچھے کرنا بھی صدقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جنت میں اس شخص کو چلتے ہوئے دیکھا ہے جس نے ایک تکلیف دینے والی ٹہنی کو راستے سے پیچھے ہٹایا تھا. اپنے صدقوں کو تکلیف دے کے, اذیت دے کے, احسان جتلا کے ضائع نہ کرو, وہ ضائع ہو جاتے ہیں. ہاں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. جب احسان جتلا دیتے ہو, دیا اللہ کے لیے تھا, دیا تو اللہ کے لیے ہوتا بندے نے, بعد میں اس بندے سے کبھی زندگی میں کوئی کام پڑ گیا, میں تینوں تیری مشکل وقت تے پیسے دیتے سن, اس کام کے عوض دیے تھے, اللہ کے لیے دیے تھے, احسان کر کے اپنی اس نیکی کو بھی ضائع کر رہے ہو, اپنی اس نیکی کو بھی خراب کر رہے ہو. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب